دنیا سے آج پوچھو پیچھے نہیں ہے ہم، انگریز سے رہا تھا جب امتحاں ہمارا، زد میں بھی گولیوں کے مقصد نہ ہم نے چھوڑا، قیدوں میں بھی نہ بدلا عزم جواں ہمارا، ریلوں میں راستوں میں جیلوں میں محفلوں میں، نعرہ تھا ہم کو دے دو ہندوستاں ہمارا۔ معزز ناظرین، بے شمار قربانیوں کے بعد ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اس ملک کی آزادی میں سبھی کا حصہ ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ سبوں کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ معزز ناظرین، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے بے مثال کردار ادا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ 20-25 سال کی جد و جہد، کوشش اور محنت کے بعد یہ ملک آزاد ہوا، بلکہ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے 1757 ہی سے انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی شروع کر رکھی تھی۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی وہ عظیم قربانیاں پیش کی کہ جس کا تذکرہ کیے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، اور کبھی بھی انصاف پسند مورخ، انصاف پسند مصنف اس کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں نے وطن عزیز کو، ہندوستان کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ اس چمن کو ہم نے اپنا لہو دیا ہے، اور اس گلشن کے ذرے ذرے سے ہمارا لہو مہکتا ہے۔ ہماری قربانیوں ہی نے اس ملک کی آن بڑھائی۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے تحریکیں چلائی۔ ہمارے علماء نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے خوشی خوشی پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے سے لگائے۔ لیکن آج جب بھی مجاہدین آزادی کا تذکرہ ہوتا ہے تو صرف برائے نام کچھ مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے، ان علماء کا دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان لاکھوں مسلمانوں کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا کہ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنے جانوں کی عظیم قربانی پیش کی۔ آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں ان علماء کرام کو اس ویڈیو کے ذریعے سے خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنے جانوں کی عظیم قربانی پیش کی۔ 1857 میں علماء اہل سنت نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جن میں خاص طور پر علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، مفتی عنایت احمد کاکوری، مولانا کفایت علی کافی، مولانا فیض احمد بدایونی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا عنایت اللہ کیرانوی، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مولانا امام بخش دہلوی اور مولانا رضا علی خان بریلوی قابل ذکر ہے۔ فتوی جہاد کے بعد مسلمانوں نے اپنی ہتھیلیوں پر اپنے سروں کا نذرانہ لیے ہوئے انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے جانوں کی عظیم قربانی پیش کی۔ مگر کچھ ایسے اسباب تھے، کچھ ایسی وجہ تھی، کچھ یہاں پر انہیں کامیابی نہیں ملی، اور 1857 کی بغاوت کے نتیجے میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا، جب پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہی انگریزوں کے ظلم و ستم کا زیادہ نشانہ بنے، کیونکہ انگریزوں نے اس ملک کو مسلمانوں ہی سے چھینا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ السورۃ الہندیہ میں انگریزوں کے ظلم و ستم کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں اپنے سرپرستوں، شوہروں، باپوں، بیٹوں اور بھائیوں سے جدا کر دی گئی۔ بہت سی صبح کی سہاگن عورتیں شام کو بیوہ بن گئی۔ باپ کی آغوش میں سونے والا بچہ صبح یتیم ہو کر اٹھا۔ بہت سی عورتیں اپنے اولاد وغیرہ کی غم میں گریہ زاری کرتی تھی،
اور بہت سے مردوں کی آنکھوں میں آنسو کا دریا تھا۔ گویا کہ پورا شہر ایک چٹیل میدان اور پورا شہر جنگل بن گیا تھا۔ 1864 سے 1867 تک انگریزوں نے علماء کرام کو پھانسی پر لٹکانا شروع کیا، انہیں ہلاک کرنا شروع کیا۔ ایک انگریز افسر بیان کرتا ہے کہ دہلی دروازہ سے پشاور تک گرینڈ ٹرنک روڈ کے دونوں جانب شاید ہی کوئی خوش قسمت درخت ایسا ہوگا کہ جس پر ہم نے 1857 کے رد عمل اور اس کے کچلنے کے لیے ایک یا دو عالم کو پھانسی پر نہ لٹکایا۔ ایک اندازہ کے مطابق صرف تقریباً 22,000 علماء کو پھانسی دی گئی، اور مسلمان مجاہدین نامی کتاب میں ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے کہ 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی۔ جو بھی معزز مسلمان انگریزوں کے ہاتھ لگ گیا اسے ہاتھی پر بٹھایا گیا اور درخت کے نیچے لے گئے، پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال کر ہاتھی کو آگے بڑھا دیا گیا۔ اس طرح اس کی لاشیں درخت میں جھول گئی اور ان کی آنکھیں اور ان کی زبانیں باہر نکل آئیں۔ دہلی میں چاندنی چوک کے ارد گرد دور دور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ سوروں کی کھال میں بند کر کے علماء کو جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا، علماء کے جسم کو تانبوں سے داغا گیا، اور لاہور کی مسجد میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ لاہور کے دریائے راوی میں بوریوں میں بند کر کے علماء کرام کو پانی میں بہا دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر سے اس پر گولیاں چلائی جاتی تھی۔ اتنے عظیم قربانیاں علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے دی ہے، مگر اس کے باوجود جب 15 اگست کو ہمارا ملک، پورا ملک دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ جشن آزادی منایا جاتا ہے، تو ان علماء کا دور دور تک تذکرہ نہیں ہوتا۔ گویا کہ تاریخ کو ایک طرفہ فرقہ وارانہ غیر منصفانہ انداز میں پیش کی جا رہی ہے۔ جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے ان مجاہدین جنگ آزادی کے بارے میں انہیں بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو برادران وطن ہیں انہیں بھی بتائیں کہ ہمارے علماء کرام کا اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا جنگ آزادی میں کیا یوگدان اور کیا حصہ رہا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں